بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو اپڈیٹ چینل کے ساتھ کاشف سلیم حاضر خدمت ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں ایک امریکی خاتون سینتھیا ڈیریچی بہت زیادہ پاپولر ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل خبروں کی زینت بنتی جا رہی ہیں، لیکن اس طرح ان کو میڈیا اس معاملے کو نہیں اچھال رہا جس طرح عائشہ گل علیہ یا ریحام خان کی کتاب پر یا عمران خان کے ذاتیات پر اگر کسی نے بھی انگلی اٹھائی تو میڈیا میں ایک مسلسل شور مچ جاتا تھا۔ اب کیونکہ سینتھیا ڈیریچی نے گڑھے مردے اکھاڑنا شروع کر دیے ہیں، 2011 کے واقعات کو اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہے۔ سینتھیا ڈیریچی جو ایک امریکی بلاکرز ہیں اور پاکستان میں 2009 سے ان کا یہاں پر سٹے ہے۔ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہیں، بہت ہی پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ انہوں نے مختلف سبجیکٹس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، جن میں قانون کی ڈگری ہے، اسٹریٹجک ہے، پبلک ریلیشنز میں ہیں، اور شروع میں وہ ایک چائلڈ بیورو میں بھی کام کرتی رہی ہیں، ایک چائلڈ ایڈوکیٹ کے طور پر، کمیونٹی بیس افیسر کے طور پر بھی وہ کام کرتی رہی ہیں۔ پاکستان میں 2010 میں جب وہ آئی تھیں تو سیلاب کے دنوں میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی، اور آتے ہی انہیں اعظم سواتی کی بیٹی کی ایک این جی او ہے وہ وہاں پر کام کرتی رہی ہیں، پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں کو بھی دیکھتی رہی ہیں۔ انہوں نے بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ریپ کیسز رپورٹڈ نہیں ہوتے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ 91% تک ریپ کیسز رپورٹڈ نہیں ہوتے۔ اگر کچھ رپورٹڈ ہو جاتے ہیں، جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری سوسائٹی بہت برا سلوک کرتی ہے۔ مجرموں کو سزائیں نہ ملنے کی وجہ سے ریپ کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے قصور کا انسیڈنٹ ہے، ہمارے سامنے اور بہت سے انسیڈنٹ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا جی کہ ایک پورن ویڈیو بلاکرز جو پورن ویڈیو بنا کے آگے سیل کیا کرتا تھا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا ہے۔ جس نے ریلیف لینا ہو پاکستان میں عدالتوں میں، کیونکہ نظام ہمارا ایسا ہے کہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں اور لوگوں کو انصاف مل بھی جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے شاہ گزرتا ہے کہ انصاف صرف بڑے لوگوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے، تو اس وجہ سے غریب لوگوں کے ساتھ جب کوئی ریپ کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ اب سینتھیا ڈیریچی نے بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. انہوں نے جو پہلا یعنی کہ جو الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں 2011 میں منسٹر انکلیو میں گئی رحمان ملک صاحب کے پاس اپنے ویزا کے ایکسٹینشن کے لیے، تو انہوں نے مشروب میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ ریپ کیا۔ سینتھیا ڈیریچی کو انہی دنوں میں ہیلتھ منسٹری میں ایک جاب ملی ہوئی تھی۔ اس اور جاب کے دوران ان کو بہت زیادہ مراد بھی دی گئی تھی جو عموماً اس طرح کی جابس کے دوران نہیں دی جاتی۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت او بی ایل یعنی کہ اسامہ بن لادن کا بھی واقعہ ایبٹ آباد میں ہو چکا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات بہت ہی زیادہ ٹینشن میں تھے۔ سینتھیا ڈیریچی کو یہ بھی ایج ہے کہ وہ ایک امریکی خاتون ہیں، ان کی بات کو پوری دنیا میں سنا بھی جاتا ہے، اور لوگ پاکستان کے بارے میں اس قسم کی جب یہاں سے واقعات ہوتے ہیں تو وہ باتیں بنتی ہیں۔ اب بات رحمان ملک صاحب کی نہیں ہے، اب جو ذکر ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ ایک انٹیریئر منسٹر کے طور پر ذکر ہو رہا ہے، اور انٹیریئر منسٹر کس کا جی؟ کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے ایک امریکی خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ سنگین الزام ہے، اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان تحقیقات ہونے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی ریسنٹلی ٹویٹس میں کہا ہے جی کہ جب میں ان کے پاس گئی تھی تو منسٹر انکلیو میں ایک لاگ بک بھی ہوتی ہے آنے جانے کا، وزٹنگ
لوگوں کا ریکارڈز بھی ہوتا ہے. میں جب بھی اگر پرائم منسٹر آفس میں گئی، ایوان صدر میں گئی یا کہیں پر بھی گئی تو وہاں پر ایک لاگ بک، ایک وزٹنگ بک کا ریکارڈ ہوتا ہے. سیکورٹی ایجنسیز کے پاس وہ ریکارڈ سب کچھ موجود ہوتا ہے. میں جو کچھ کہہ رہی ہوں آن اوتھ کہہ رہی ہوں، اور میرے پاس اس کے پروفز بھی ہیں. رحمان ملک صاحب نے تردید کر دی ہے. رحمان ملک صاحب جن کا خود یعنی کہ ایف آئی اے میں کام کرتے رہے ہیں، اور یہ کیس آپ شاید ایف آئی اے دیکھیں تو انہوں نے پہلے اس کی تردید کر دی. لیکن جب انہوں نے کہا جی کہ میں یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت رحمان ملک صاحب نے کیا کچھ پہنا ہوا تھا. جب ہم سنتھیا ڈی ریچی کے پس منظر پہ دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی بااثر خاتون ہے 2010 سے، اور پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی بااثر شخص تک ان کی رسائی ہر دور میں رہی ہے. ان کی ایکٹیویٹیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہے. اور ان کے اگر ریلیشنز کو دیکھا جائے تو ہمیں ان کے ریلیشنز یعنی کہ جے یو کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں، پی ٹی ایم کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں، پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں. ان کے ریلیشنز پی پی پارٹی کے ساتھ، پی پی کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی آتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں. تو ابھی انہوں نے ان کی زنبیل سے شاید انہوں نے ابھی ایک پتا تاش کا پھینکا ہے. شاید ان کے پاس 52 کے 52 پتے ہوں، اور ہر پتے پر ایسے انکشافات ہوں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام بھی ہو سکتا ہے. جہاں اس ملک میں مختار مئی جیسے واقعات ہوئے، اور ایک ہی مختار مئی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام کافی سالوں تک مختار مئی کی وجہ سے چرچا رہا جی کہ اس ملک میں اس طرح کا جنسی استحصال ہوتا ہے. جو دنیا کے ٹاپ 25 ریپسٹ کنٹریز ہیں ان میں پاکستان نہیں آتا. لیکن پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور پاکستان اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ 55 اسلامی ممالک میں پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ اگر آپ رپورٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس واقعے کو دیکھتی ہے. اب سنتھیا ڈی ریچی صاحبہ نے اس کے علاوہ مزید کیا کہا جی، وہ بھی ایسے انکشافات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی گے کہہ دیا، اور کہا جی کہ ایک برٹش ان کے کلاس فیلو ہیں ڈیوڈ جیمز صاحب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اور ڈیوڈ جیمز صاحب یعنی کہ وہ کئی سالوں تک بلاول ہاؤس میں بھی رہتے رہے ہیں، منجے ڈروں میں بھی بلاول کے ساتھ تھے. اور بلاول صاحب نے ان کو واٹر فلٹریشن پلانٹ کے 1500 کے قریب پروجیکٹس دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل سندھ میں رہیں اور زیادہ تر بلاول ہاؤس میں رہیں. اور بلاول ہاؤس سے ان کی جو پکچرز لیک ہوتی رہی ہیں ان میں وہ ڈرنکنگ کرتے ہوئے اور سموکنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بلاول کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی سنتھیا ڈی ریچی نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جی کہ جب بلاول صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے میرے الزامات کے متعلق کسی صحافی کو نہ سوال کرنے کا موقع دیا، نہ ان الزامات کے متعلق کوئی ایک بات کہی ہو. اور میں جو کچھ کہہ رہی ہوں میرے پاس اس کے تمام قسم کے پروفز ہیں. پیپلز پارٹی کے سپوک پرسن ہیں مرزا وہاب، جیسے ہی انہوں نے اپنے ترجمانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، ٹھک سے ان کے کلب کی تصاویر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دی. ساتھ ہی شازیہ مری صاحبہ نے جب ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے شازیہ مری کو مخاطب کر کے کہا جی کہ آپ نے تو چھپایا ہوا ہے، میں پوری دنیا کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ مراد علی شاہ صاحب کی سیکنڈ وائف ہیں. اس کے بعد وہاں سے بھی خاموشی طاری ہو گئی. شیری رحمان صاحبہ کو پر بھی انہوں نے سنگین قسم کے الزامات لگا دیے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ نقیب اللہ محسود کا جو قتل ہوا تھا اس کے ریزنز میں بختیار بھٹو تھیں. نقیب اللہ اور بختیار بھٹو کے درمیان میں کوئی ریلیشن تھا، اور اس ریلیشن کی وجہ سے نقیب اللہ محسود کو قتل کرایا گیا تھا. اور اس قتل کے سیٹلمنٹ میں عائشہ گل علیہ نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. اس کے ان کے الزامات ابھی کام ہی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر بھی الزام لگا دیا
جو کہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کو ان الزامات کا ہر حالت میں جواب دینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی ایک جماعت ہے اور برسر اقتدار ایک صوبے میں ہے اور کئی بار کی وفاق میں بھی اس نے حکومت کی ہے۔ تو جب اس طرح کی جماعت کے ایک کرنٹ چیئرمین پر یہ الزام ہو جو کہ وہ گے ہے اور اس کی سسٹر پر الزام ہو، ساتھ ہی اس کی مرحومہ والدہ پر یہ الزام ہو جی کہ جن خواتین کے ساتھ آصف علی زرداری کے تعلقات ہوا کرتے تھے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے سیکورٹی گارڈز کو حکم دیا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ ریپ کریں۔ اب اس طرح کے الزامات پر پیپلز پارٹی کو لازماً جواب دینا چاہیے، کیونکہ وفاقی جماعت ہے اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اس وقت بدنام ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ روایتی سیاست یہاں پر ہوگی، اس طرح کے آواز اٹھانے والے کو مار دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک امریکی خاتون کہہ رہی ہیں۔ امریکہ کی اگر کسی خاتون کی آواز کو اگر پاکستان میں دبانے کی کوشش کی گئی تو اس سے پاک امریکہ ریلیشنز پر بھی بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو بھی امریکہ نے یہاں سے اٹھا کر لے کے گئے تھے، انہوں نے ہماری عافیہ صدیقی کو یہ ابھی تک واپس نہیں کیا، اور یہ اس وقت کے انسیڈنٹس کو بیان کر رہی ہیں جب اس وقت 2011 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ تھے اسامہ بن لادن کی وجہ سے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مرزا وہاب کا انہوں نے کہا ہے جی کہ بابر غوری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، آصف علی زرداری پر بھی انہوں نے الزام لگا دیا، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پر بھی الزام لگا دیا، انہوں نے بختاور پر بھی الزام لگا دیا، شری رحمان پر الزام لگا دیا، رحمان ملک پر ڈائریکٹ انہوں نے عصمت دری کا الزام لگا دیا۔ تو یہ ایک ایسے الزامات ہیں، انہوں نے کچھ رعایت کی ہے کیونکہ رحمان ملک صاحب سٹرانگ آدمی ہیں، تو ان سے جو کچھ بن پڑا ہوگا انہوں نے وہ کیا ہوگا، اور مخدوم شہاب الدین صاحب اور سید یسر رضا گیلانی صاحب یعنی کہ وہ شاید اتنے سٹرانگ نہ ہوں، انہوں نے جفیاں پپیوں پر صرف اکتفا کیا ہو، تو اس وجہ سے ان تمام الزامات کا جواب دینا چاہیے۔ آج ہی سنتھیا ڈی ریچی نے یعنی کہ مزید ٹویٹس کی ہیں انہوں نے، جن میں انہوں نے تصاویر کو ظاہر کیا ہے جی کہ یہ دیکھیں جی کہ میری کس وقت یسر رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کس وقت میری مخدوم شہاب الدین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور 2011 کے انسیڈنٹ کو اس وقت وہ کیوں بیان کر رہی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جب عائشہ گل علائی اور ریحام خان عمران خان پر الزامات لگائے تھے تو یہی پاکستانی میڈیا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ شور مچا دیا تھا۔ جتنا عمران خان کی کریکٹرائزیشن ان انسیڈنٹس کے بعد ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے عبدالقادر پٹیل صاحب نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی تھی مراد سعید کے بارے میں ریحام خان کتاب سے اقتباس لے کر۔ اب جب پر پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات ہیں تو پیپلز پارٹی کو ان الزامات کا جواب دینا چاہیے، کہ اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو ان الزامات کو سچ مانا جائے گا، اور اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی اپنے الزامات کے جواب میں ہر حالت میں یعنی کہ اسے جواب دینا چاہیے۔ اور سنتھیا ڈی ریچی کی جب ہم ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بھی مستقبل بعید میں یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ابھی صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں ہدف نشانہ، کیونکہ اس خاتون کے تمام سیاسی جماعتوں کے تمام بگ گنز کے ساتھ ہر دور میں رابطے رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے ان تمام رابطوں کو عیاں کرنا شروع کر دیا تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ الزام کسی افریقن کنٹریز، کسی بدحال ممالک کے یا کسی ایسے ملک کی خاتون نہیں اٹھا رہی جس کی آواز نہ سنی جاتی ہو، یہ امریکہ کی خاتون ہے جو امریکن ریزیڈنشل ہے، جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، جو پچھلے 11 سال سے پاکستان میں رہ رہی ہے، اس نے پاکستان کا سفر کیا ہوا ہے، پاکستان کی ٹریول ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے تمام کلچر سے واقف ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے واقف ہے، پاکستان کی تمام زبانوں سے واقف ہے۔ تو ایسے میں اس خاتون کے الزامات کو صرف محض الزامات کہہ دینا
یہ بات صحیح نہیں ہے. اس خاتون کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس نے اس وقت جب اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے آواز کیوں نہیں اٹھی. 11 سال کے بعد، 9 سال کے بعد یہ گڑھے مردے کیوں اکھاڑ رہی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس استعمال کر رہی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایجنسیوں کی عورت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی نے اسے فنڈڈ کیا ہے کہ جی بجٹ پاس ہو جائے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. 2000 اس نے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پر دوسری جماعتوں سے زیادہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. سندھ صوبہ پاکستان کے تمام صوبوں سے مفلوق الحال ہے. سندھ میں گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو ایسے صوبے میں، ایسے صوبے کی نمائندگی کرنے والے اگر وزیر اعلیٰ پر، اگر وفاق کی جماعت کی نمائندگی کرنے والے چیئرمین پر گے ہونے کا الزام لگا دیا جائے تو ان الزامات کا جواب تو بنتا ہے. ان الزامات کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. ان الزامات کی تحقیقات، اس خاتون کی آواز کو میرے خیال میں دبایا نہیں جا سکے گا. یہ خاتون مسلسل آگے ایسے بہت سے تاش کے پتے یعنی کہ وہ پھینکتی رہیں گی. میرا یعنی کہ اسسمنٹ ہے، باقی واللہ عالم بالغیب. لیکن ابھی یہ خبروں میں ہیں، بہت سے لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی اس کو اتنا وہ میڈیا پر کوریج نہیں مل رہی. ابھی میڈیا اس طرح چیخ و پکار نہیں کر رہا جس طرح ہم ماضی میں اسے دیکھا کرتے تھے جی کہ وہ چیخ و پکار کیا کرتا تھا. لفافہ خور صحافی، وظیفہ خور صحافی بالکل خاموش ہیں. وظیفہ خور الیکٹرانک ٹی وی چینلز بالکل خاموش ہیں. یہ تو پاکستانی نے دیکھ لیا کہ اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے خلاف کہیں پر بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی، اور پاکستان کی کوئی عدالت پیسے والے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ عدالتیں تو ہماری انصاف کرتی ہیں لیکن پیسے والے لوگ اپنے وکیل، جو مہنگے ترین وکیل ہوتے ہیں، ان کے آرگومنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ عدالتیں ان لوگوں کو رہا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. پاکستان میں جنسی زیادتی کے واقعات بہت ہوتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. اگر بدقسمتی سے کوئی رپورٹ ہو بھی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وکٹم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ استحصال ہوتا ہے. ہمیشہ مدعی کا قانون کی راہداری میں زیادہ خرچ پیسے ہو جاتے ہیں بنسبت ملزم کے، اور عدالت میں، عدالتی پروسیجر میں اس ریپ وکٹمائز کے ساتھ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس طرح کے کیسز رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہم آپ کے لیے وہ تمام ٹویٹس جو سنتھیا ڈی ریچی صاحبہ نے کیے ہیں انگلش میں، اور ان کی ٹرانسلیشن بھی ان لوگوں کے لیے ساتھ ہم یعنی کہ پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگ شاید سنتھیا ڈی ریچی کی بات کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکتے ہوں. ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ سنتھیا ڈی ریچی نے کہا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایک انکوائری ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کو اس پر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس نے الزامات ایوان صدر پر لگائے ہیں، اس نے الزامات وزیر داخلہ پر لگائے ہیں، کسی شخص پر نہیں لگائے. اس نے کہا جی کہ میرے ساتھ وزیر اعظم منسٹر انکلیو میں اور ایوان صدر میں ایسا کچھ ہوتا رہا ہے. تو ہمیں ان اداروں کے تقدس کے بحالی کے لیے اس معاملے کی تحقیقات ہر حالت میں کروانی چاہیے. اور یہ ٹویٹس عجب کہانی ہے کہ ٹویٹس بھی یعنی کہ ہم ساتھ آپ کو ڈسپلے کریں گے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اس کے ٹویٹس. اور ابھی اس کہانی میں بہت کچھ آگے عیاں ہونے والا ہے. آہستہ آہستہ اس کہانی سے بہت سے پتے عیاں ہوں گے. یہ بات صرف پاکستان پیپلز پارٹی تک نہیں رہے گی، اور بھی بہت سی جماعتوں کے لوگ اس میں شاید لپیٹ میں آ سکتے ہیں. حریم شاہ سے بھی بڑے سکینڈل ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ کوارنٹائن بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی زبانیں بند بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک ایسی خاتون جس کا پاکستان کے ہر ٹاپ گن کے ساتھ رابطہ رہا ہو، اور جو بیڈ رومز تک
شیئرنگ کے لیے تیار ہو تو اس سے کوئی بعید نہیں کہ اس کے پاس کس قسم کے پروف ہوں، اور وہ خاتون جو امریکن خاتون ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔